فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء کی ہم نے آج 9 آیات کی تلاوت کی ہے، آیت نمبر 105 سے لے کر آیت نمبر 113 تک، جو کہ ایک آیت زائد ایک پورا رکوع بنتا ہے، اور اس کے پس منظر پر ایک خاص واقعہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، پھر ہم ان 9 آیات کو تیزی سے پڑھ لیں گے۔ لیکن واقعہ جاننے سے پہلے یہ بات نوٹ کر لیں کہ قرآن کے اندر جو آیات کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہیں، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ اس چیز کو صرف وہاں تک محدود کر دیا جائے کہ یہ تو بس جی اس زمانے کے فلاں ایسے حالات ہو گئے تھے، اس متعلق یہ آیات نازل ہوئی تو بس ٹھیک ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج کے زمانے میں یا آنے والے زمانے میں دوبارہ کہیں ویسے حالات ہوں یا اس سے ملتے جلتے کہیں حالات ہوں، تو اس طرح سے تم نے ان حالات کو ڈیل کرنا ہے۔ اپنے معاملات کے اندر جو فیصلے کرنے ہیں وہ اس طرح سے کرنے ہیں، جو چیزیں چھوڑنے والی ہیں، فلاں بندے سے فلاں غلطی ہو گئی تھی، اس غلطی کی وجہ سے اسے فلاں سزا ملی تھی، تو میں نے وہ غلطی نہیں کرنی۔ یہ واقعات اس طرح سے آپ نے سمجھنے ہیں۔ اب جب ہم ان آیات کا ترجمہ پڑھیں گے تو اس کو آپ خود بخود اپنی روزمرہ زندگی کے ساتھ جوڑ لیجئے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اب واقعہ یہ ہے کہ مسلمان جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شفٹ ہوئے تھے تو اپنے ابتدائی دور کے اندر وہ بہت زیادہ فکر و فاقہ کی کنڈیشن میں تھے، کھانے کو سامان کم ہوتا تھا، اور عام طور پر جو عرب کھانا کھاتے تھے وہ جو کی روٹی، جو کا آٹا ہوتا تھا، کھجور استعمال کرتے تھے، اور بعض اوقات کوئی لوگ گیہوں کا آٹا بھی استعمال کرتے تھے۔ گیہوں کا آٹا وہ اس لیے کرتے تھے کہ اگر میرے پاس کوئی مہمان آئے گا تو میں اس کی روٹی بنا کر اسے دوں گا۔ جیسے کہ آج کل ہمارے زمانے میں بھی، ہمارے گھر میں بھی جب کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اسے اچھی چیز پرووائڈ کرتے ہیں، جس کی جتنی توفیق ہوتی ہے۔ کوئی چکن پرووائڈ کر رہا ہے، کوئی مٹن پرووائڈ کر رہا ہے، کوئی بیف پرووائڈ کر رہا ہے، جس کی جتنی طاقت ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ گیہوں کو روٹی کے طور پر پرووائڈ کرتے تھے مہمان کے سامنے۔ تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو چچا ہیں، انہوں نے بھی گیہوں کا آٹا خرید کر، یہ آٹا ملک شام سے تجارت کے ذریعے آتا ہوتا تھا، عرب کے اندر یہ آٹا مہیا نہیں ہوتا تھا، مہنگا بھی ہوتا تھا۔ تو حضرت قتادہ کے جو چچا ہیں، انہوں نے اس آٹے کی ایک پوری بوری خریدی اور اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹی سی کوٹری تھی، اس کے اندر اس بوری کو رکھ دیا، اور اس کوٹری کے اندر اپنی کوئی زرہ اور جو ساز و سامان تھا جنگ والا وہ بھی وہاں پر رکھ دیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ محلے کے اندر ایک چور تھا۔ روایات کے اندر اس کے 2 طرح کے نام آتے ہیں۔ ترمذی اور حاکم کی روایت یہ ہے کہ اس کا نام بشیر تھا، اور امام بغوی کی روایت یہ ہے کہ اس کا نام طعامہ تھا۔ عام طور پر وہ چوریاں کرتا تھا، کچھ لوگ عادت سے مجبور ہوتے ہیں، تو اسے بھنک پڑ گئی کہ ان کے گھر کے اندر وہ آٹا بھی ہے جو کہ قیمتی ہے، اور ان کے گھر کے اندر وہ ساز و سامان بھی ہے جنگ والا۔ تو اس نے رات کے وقت ان کے گھر میں نقب لگائی۔ اب نقب لگانے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آج کل تو ہمارے زمانے میں یہ سیمنٹ کی دیوار ہے، اسے توڑنا زیادہ مشکل ہے۔ پرانے زمانے میں کچی دیواریں ہوتی تھیں، مٹی کی دیواریں ہوتی تھیں۔ تو نقب سے مراد ہوتا ہے کہ دیوار کے اندر سوراخ کر کے اندر داخل ہونا اور سامان اٹھا کر چوری کر کے بھاگ جانا۔ اس بندے نے رات کے وقت دیوار میں نقب لگائی، اندر داخل ہوا، آٹا بھی اٹھایا اور جو دوسرا سامان تھا وہ بھی اٹھایا اور چوری کر کے نکل گیا۔ جب صبح ہوئی تو پتہ چلا یہ کاروائی ہو چکی ہے۔ انہوں نے اپنے بھانجے یا بھتیجا حضرت قتادہ کو بتایا کہ جی میرے ساتھ رات کو یہ واقعہ ہو گیا۔
محلے کے اندر خبر پھیل گئی. کچھ ہمسایوں نے یہ بتایا کہ فلاں گھر کے اندر، جو اسی بندے کا گھر تھا جس کا نام بشیر یا تامہ تھا، اس کے اندر رات کو چولہا بلا ہے، آگ جلی ہے، اور اس کے گھر سے گیہوں کے آٹے کی خوشبو آ رہی تھی. تو ہمیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس بندے نے یہ کارروائی کی ہو. وہ ویسے بھی عادت سے مجبور ہے، چوریاں کرتا ہے. تو اس بندے پر شک چلا گیا. وہ لوگ اس سے پوچھنے کے لیے گئے کہ جی ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، تو کیا تم نے کیا؟ وہ مکر گیا، اور اس نے دیکھا کہ یہ مجھ پر الزام آ رہا ہے. اس نے کہہ دیا کہ جی میں نے نہیں کیا، لیکن میں نے فلاں بندے کو دیکھا تھا آپ کے گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے، اور اس کے پاس ایسے بوری بھی تھی، تو مجھے لگتا ہے کہ اس نے چوری کی ہوگی. اب جس بندے کا اس نے نام لیا وہ بہت نیک متقی بندہ تھا. جب اس تک خبر پہنچی کہ مجھ پر الزام لگ گیا ہے، وہ تلوار لے کر اس بندے کے گھر آ گئے کہ تم نے میرے اوپر الزام لگایا، بکواس کی ہے، ثابت کرو کہ میں نے چوری کی ہے، وگرنہ میں تمہاری گردن قلم کر دوں گا. وہ ڈر گیا. اس کے جو گھر والے تھے وہ بھی ڈر گئے. اب ان کو پتا تھا کہ ہمارا بندہ ہے کس طرح کا، گھر والوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری اولاد کس طرح کی حرکتیں کرتی ہے. ان کو بھی محسوس ہو گیا کہ یہ حرکت ہمارے بندے نے کی ہے. لیکن وہ اپنے بندے کو بچانے کے لیے اس بندے سے کہا جو تلوار لے کر آیا تھا کہ نہیں نہیں، ہمیں مغالطہ ہو گیا تھا، تم نے چوری نہیں کی، تم جاؤ. خبر پھیلتے پھیلتے مسلمانوں کو اس بات کا گمان ہو گیا، غالب گمان، کہ بندہ یہی ہے جس نے چوری کی. اب اس نے دیکھا کہ میں پکڑا جاؤں گا، میرے گھر کی تلاشی ہوگی تو ساز و سامان میرے طرف سے برآمد ہوگا، مجھ پر چوری کی سزا نافذ ہو جائے گی، ہاتھ کٹ جائیں گے. اس نے رات کے وقت اس بوری کو اٹھایا اور اس سامان کو اٹھایا اور ایک یہودی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ یہ میری امانت ہے، اپنے پاس رکھ لو. یہودی کو نہیں پتا تھا واقعے کا، اس نے امانت کے طور پر اسے رکھ لیا. صبح ہوئی تو مشہور کر دیا کہ جی مجھے پتا چل گیا کہ تمہارا ساز و سامان کہاں پر ہے، فلاں یہودی کے پاس ہے، چلو میں تمہیں اس کے پاس لے کر چلتا ہوں. وہ محلے کے جتنے بھی لوگ تھے ان کے پاس لے کر چلا گیا. جب تلاشی کی گئی تو یہودی کی طرف سے وہ سامان برآمد ہو گیا. اب وہ یہودی ہاں مخاں پھنس گیا. اب وہ یہودی کہے جی مجھے اس نے سامان امانت کے طور پہ رکھوایا تھا، میں نے چوری نہیں کی. نہیں جی یہ بکواس کرتا ہے، اس نے چوری کی ہے، قسمیں کھانی شروع کر دی. اب وہ معاملہ نبی علیہ السلام کی عدالت میں پہنچ گیا کہ جی یہ دیکھیں، یہ وہ حضرت قتادہ کی جو فیملی ہے یہ ہمارے اوپر الزام لگا رہی ہے، حالانکہ ہم بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں. ترمذی کی روایت ہے کہ وہ بندہ منافقین میں سے تھا، وہ منافق بندہ تھا جس نے شروع میں چوری کی تھی. لیکن انہوں نے قسمیں کھانی شروع کر دی کہ تم مسلمان ہو کر مسلمان کے اوپر الزام لگا رہے ہو. وہ یہودی ہے، اس نے نہ کلمہ پڑھا ہے، وہ نبی کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے، قرآن کو وہ نہیں مانتا، اس کو تم چھوڑ رہے ہو کہ جی نہیں وہ نہیں ہے، اس کی بات پہ تم اعتبار کر رہے ہو، تو یہ حرکت ٹھیک نہیں ہے. اس نے جو دلائل پیش کیے اس فیملی نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں، تو نبی علیہ السلام کو بھی یہ گمان ہونا شروع ہو گیا کہ یہ لوگ ٹھیک ہیں اور یہودی جو ہے اس نے چوری کی ہے، کیونکہ اس نے چیزیں ایسے سامنے پریزنٹ کی تھی. اور نبی علیہ السلام نے یہ پہلے بھی فرمایا تھا کہ اگر میری عدالت میں تم کسی چیز کا معاملہ لے کر آتے ہو اور تم دونوں میں سے کوئی بندہ زیادہ تیز ہے، جھوٹ بولنے میں مہارت رکھتا ہے، ایسے دلائل پیش کرتا ہے جس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ سچا ہے، تو اگر وہ جھوٹ کی بنیاد پر میری عدالت سے ڈگری لے کر چلا بھی جائے تو وہ یہ جان رہے کہ وہ جہنم کا ٹکڑا لے کر جا رہا ہے. یہاں سے تو وہ فیصلہ کروا کے چلا جائے گا، لیکن کل قیامت کے دن وہ اللہ کی عدالت میں جھوٹ نہیں بول سکتا، وہاں سے بری نہیں ہو سکتا. کیونکہ میں بھی ظاہر ہے انسان ہوں، فیکٹس کو دیکھوں گا، جس طرف ثبوت زیادہ ہوں گے اس کے حق میں فیصلہ ہوگا، اور جو ظاہری طور پر قصوروار نظر آئے گا اس کے مخالف فیصلہ ہو جائے گا. تو اس معاملے میں بھی نبی علیہ السلام کو یہ گمان ہوا کہ اس معاملے میں یہ لوگ ٹھیک ہیں اور یہودی غلطی پر ہے. لیکن نبی فیصلہ نہیں سنایا تھا، فیصلہ سنانا تھا. تو جبرائیل علیہ السلام یہ پورا رکوع لے کر نازل ہو گئے اور اس بندے کی جو منافقت تھی، چوری تھی، وہ کھول کر سامنے رکھ دی. اور نبی علیہ السلام اس سے پہلے کہ اس کے حق میں فیصلہ دیتے، اسے معلوم ہو گیا کہ میرے متعلق قرآن کی آیات نازل ہو گئی ہیں. اس نے مدینہ کو چھوڑا اور مکہ جا کر مشرکین کے ساتھ شامل ہو گیا. اب یہ دو چیزیں ہیں، اگر تو وہ منافق تھا تو مشرکین کے ساتھ شامل ہونے کی صورت میں اس کا کفر کھلا ہو گیا، کھل کر سامنے آ گیا. لیکن اگر وہ مسلمان تھا تو مشرکین کے ساتھ شامل ہونے سے وہ مرتد ہو گیا. تو دونوں صورتحال میں وہ فارغ ہو گیا اسلام سے. تو وہاں جا کر اس نے ایک عورت کے گھر پناہ لی. اس عورت کو جب پتہ چلا کہ یہ نبی علیہ السلام کی کاروائی ہونی تھی، وہاں سے یہ بھاگ کر آیا ہے.
تو وہ لوگ بھی نبی علیہ السلام کے صادق اور امین کے قائل تھے. اس عورت نے اس بندے کو گھر سے نکال دیا کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ. وہ اپنی عادت سے مجبور ایک رات کسی کے گھر چوری کر رہا تھا, نقب لگا رہا تھا, وہ دیوار کمزور تھی, اس کے اوپر گر گئی اور ایسی صورتحال میں اس کی موت واقع ہو گئی. اب یہ وہ پس منظر تھا جو اس پورے رکوع کے متعلق ہے. اب اس کو ذہن میں رکھنا ہے, اور یہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ بس اس زمانے کے لحاظ سے تھا, بلکہ جو آیات ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کو اپنی روزمرہ زندگی کے ساتھ بھی ریلیٹ کر لینا. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق, یقیناً اس کتاب کو ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کیا. لتحکم بین الناس بما اراک اللہ, تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر سکیں جیسا کہ اللہ نے آپ کو دکھا دیا. اللہ نے دکھا دیا تھا, بتا دیا تھا کہ اصل چور ہے کون. ولا تکن للخائنین خصیما, اور جو خیانت کرنے والے لوگ ہیں, دغا کرنے والے لوگ ہیں, ان کی آپ طرفداری نہ کریں, ان کے متعلق آپ بحث نہ کریں. واستغفر اللہ, اور اللہ سے استغفار کریں. اب ظاہری طور پر یہ خطاب نبی علیہ السلام سے ہے کہ آپ اللہ سے استغفار کریں, حالانکہ نبی علیہ السلام کی تو کوئی غلطی نہیں, نہ انہوں نے کسی کے متعلق جھگڑا کیا, نہ کوئی بحث کی. جھگڑا کرنے والے, بحث کرنے والے اس بندے کے خاندان والے تھے جو کہ کلمہ پڑھنے والے تھے. تو بظاہر تو یہ خطاب حضور سے ہے, لیکن انڈائریکٹلی یہ خطاب امت سے ہے. جیسا کہ پنجابی میں کہاوت ہے, کما تینو تے سناوا نونو, یہ ویسے ہی صورتحال ہے. یہ خطاب حضور سے ہے لیکن کہا امت کو جا رہا ہے. واستغفر اللہ, اور آپ اللہ سے استغفار کریں. ان اللہ کان غفور الرحیم, یقیناً آپ کا اللہ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. کوئی غلطی کمی کوتاہی ہو گئی ہے, معافی مانگ لو. ولا تجادل عن الذین یختنون انفسہم, اور جو لوگ خیانت کرنے والے ہیں اپنی جان کے بارے میں, ان کے بارے میں آپ بحث نہ کریں, ان کی طرفداری نہ کریں. ان اللہ, یقیناً اللہ, لا یحب من کان خوانا اثیما, جو لوگ گناہ کرتے ہیں اور خیانت کرتے ہیں ان سے محبت نہیں کرتا, ان کو اپنا دوست نہیں بناتا. یستخفون من الناس, وہ لوگوں سے چھپتے ہیں, لوگوں سے شرماتے ہیں. ولا یستخفون من اللہ, اور وہ لوگ اللہ سے نہیں چھپتے, اللہ سے نہیں شرماتے. وہو معہم, وہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے. جب بھی کوئی حرکت کرنی ہے, کوئی گناہ کا کام کرنا ہے, کوئی غلط پلاننگ کرنی ہے, تو چھپ کر کریں گے, کوئی سن نہ لے. ہماری یہ پلاننگ کسی کے سامنے نہ آ جائے, میں یہ گناہ کرنے لگا ہوں, کوئی دیکھ کر مجھے ذلیل نہ کرے. یہ نہیں دیکھے گا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے, اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. وَهُوَ مَعَهُمْ, وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہوتا ہے. اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ, جو باتیں یہ لوگ رات کے وقت کرتے ہیں, مشورے کرتے ہیں جو کہ اللہ کو پسند نہیں ہیں, ان سب کو اللہ اچھے سے جانتا ہے. وَقَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا, اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں, جو چیزیں یہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, اللہ ان تمام کاموں کا احاطہ کیے ہوئے, سارا انہیں پتہ ہے کہ کون اچھی پلاننگ کر رہا ہے, کون بری پلاننگ کر رہا ہے. اگر ہم اس کو تعویل خاص کریں تو پھر اس واقعہ کے ساتھ کہ انہوں نے رات کے وقت بیٹھ کے مشورہ کیا تھا کہ صبح ہم یہ کریں گے, سامان کو اٹھا کر یہودی کے گھر ٹرانسفر کر دیں گے, اور ہم صبح پھر اس طرح سے کر دیں گے. تعویلیں عام کریں تو یہ ہم سب پر اپلائی ہوتی ہے کہ جو چیز ہم اگر تنہائی میں کر رہے ہیں, اگر ظاہری طور پر کر رہے ہیں, کسی کو نہیں پتہ, لیکن اس وقت اللہ آپ کے ساتھ ہے اور اسے سارا پتہ ہے کہ میرا فلاں بندہ کر کیا رہا ہے. وَقَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا, اور اللہ ان تمام کاموں کا احاطہ کیے ہوئے ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں. ہا انتم ہؤلاء جدلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا, بھلا تم لوگ دنیا کی زندگی کے لیے جھگڑا کرتے ہو, یہ دنیا کا ساز و سامان ہے, اس کے متعلق جھوٹی قسمیں کھا رہے ہو, اور نہیں جی نہیں فلاں ہمارا بندہ ہے, ہمیں اس پر یقین ہے, ہم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ جی اس نے یہ کام نہیں کیا. آج کل ہمارے زمانے میں بھی یہ ہوتا ہے. تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ کسی جھوٹے شخص کی, جو شخص واقعی طور پر قصوروار ہے, اس کی طرفداری نہیں کرنی چاہیے. جو سزا کا مستحق ہے جان بوجھ کر اسے نہیں بچانا چاہیے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ آپ کے علم میں ہے ہی نہیں, تو وہ تو پھر الگ بات ہو جائے گی, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ فلاں شخص مجرم ہے, اس نے یہ حرکت کی ہے, تو پھر اس کی وکالت کے لیے کھڑے نہیں ہونا چاہیے. ہا انتم ہؤلاء جدلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا, تم لوگ دنیا کی زندگی کے بدلے جھگڑا کرتے ہو, بحث کرتے ہو.
فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، تو ذرا یہ بتاؤ کہ پھر اللہ کی عدالت میں قیامت کے دن کون جھگڑا کرے گا؟ ام من یکون علیہم وکیلا، یا پھر کون وہ ہوگا جو اس عدالت میں وکیل کے طور پر کھڑا ہو جائے گا؟ تو اس عدالت میں کوئی وکیل کے طور پر کھڑا نہیں ہو سکتا، کوئی بندہ کسی غلط بندے کی طرفداری سفارش نہیں کر سکتا۔ ومن یعمل سوءا، اور جو تم میں سے کوئی برا کام کرے، او یظلم، یا تم میں سے کوئی ظلم کرے، نفسہ، اپنے نفس پر، اپنی جان پر، ثم یستغفر اللہ، پھر اسے چاہیے کہ وہ استغفار کرے، یجد لہ غفور الرحیم، تو وہ پائے گا کہ اللہ کی ذات بہت زیادہ غفور ہے اور رحیم ہے۔ اب یہ ہمارے لیے بھی ہے، ہم میں سے کوئی بھی کسی بھی وقت، دن کو رات کو، تنہائی میں، سب کے سامنے، کوئی بھی کسی سے گناہ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ فوراً اللہ سے توبہ کر لے۔ جب تک انسان کی سانس چل رہی ہے تب تک اس کے پاس چانس ہے کہ وہ توبہ کر سکتا ہے، لیکن جب سانس بند ہو جائے گی اس کے بعد توبہ کا کوئی چانس نہیں ہے۔ جتنا مرضی کوئی روتا پیٹتا پھرے، یا اللہ ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، ساری زندگی سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا، کوئی چانس نہیں۔ ومن یکسب اسما، اور جو کوئی گناہ کمائے گا، فانما یکسبہ علی نفسہ، تو اس کے گناہ کا بوجھ اس کے ہی سر پر ہوگا، کوئی اور اس کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ کی ذات کمال علم والی ہے اور کمال حکمت والی ہے۔ ومن یکسب خطیۃ، اور جو کوئی خطا کما لے، غلطی ہو گئی اس سے، او اسمن، یا کوئی گناہ ہو گیا اس سے، ثم یرمی بہ بریئا، اور پھر اس کا وہ الزام کسی ایسے بندے پر لگا دے جو بے قصور ہے، اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں، فقد احتمل بہتانا واسما مبینا، تو ایسے بندے نے ایک بہت بھاری بہتان اور ایک بہت کھلا گناہ اپنے سر پہ لاد لی۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اور اے نبی آپ پر اللہ کا بہت زیادہ فضل اور اس کی بہت زیادہ رحمت ہے۔ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، ان میں سے ایک جماعت اس چیز پہ تل چکی تھی کہ آپ کو گمراہ کر دے، غلط قسم کی قسمیں انہوں نے کھائیں، غلط قسم کے ثبوت انہوں نے آپ کے سامنے پیش کیے، تو یہ پکا ارادہ کر کے بیٹھے تھے کہ آپ سے غلط فیصلہ کروا لیں۔ وما یضلون الا انفسہم، اور یہ لوگ گمراہ نہیں کرتے مگر اپنے آپ۔ ظاہر تو یہ ہو رہا ہے کہ یہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یضرونک من شیء، اور اے نبی یہ آپ کو ایک بال برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ہم نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا اور ہم نے آپ کو حکمت دی، وَعَلَّمَاكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور ہم نے آپ کو وہ علم سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اے نبی یہ بات بھی آپ جان لیں کہ اللہ کا آپ پر بہت زیادہ فضل ہے، پوری مخلوق میں سے آپ اسے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ عظیمہ سپرلیٹو ڈگری ہے، بگر، بگیسٹ جو ہے وہ سپرلیٹو ڈگری ہے، اسی طرح سے یہ عظیمن بھی سپرلیٹو ڈگری ہے کہ اللہ پاک کا اپنے نبی کے اوپر سب سے زیادہ فضل و کرم۔ تو آج کا ہمارا سبق جو تھا وہ یہیں تک تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔